بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بابا 40 چوروں کی یہ کہانی اس کہانی سے مختلف ہے جس میں کھل جا سمسم کا ذکر ہے۔ ایک گرم دوپہر کو پہاڑی کے دامن میں علی بابا اپنی گائے چرانے نکلا۔ اس کا گدھا بھی ساتھ تھا۔ گائے کو کھیت میں چرتا چھوڑ کر وہ کچھ دیر کے لیے پیپل کے درخت کے نیچے لیٹ گیا۔ اچانک 40 چوروں کا گروہ ادھر سے گزرا اور علی بابا کو پیپل کے درخت کے نیچے سوتا سمجھ کر گائے کو لے کر بھاگنے لگے۔ علی بابا نے کروٹ بدلی اور کہا، بھائی تم گائے کو لے جا رہے ہو، لیکن میں تمہیں بتا دوں کہ اس کی خوراک بہت ہے اور دودھ تو اس نے مہینوں سے نہیں دیا۔ میں خود اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں، لیکن میرا گدھا ایک ایسا انوکھا ہے کہ روز اس کے پیروں کے نیچے لد کی بجائے 1000 اشرفیاں ملتی ہیں۔ چور علی بابا کی باتوں میں آ گئے اور گائے کو چھوڑ کر گدھے کو لے گئے۔ چوروں کے سردار نے کہا کہ وہ گدھے کو اپنے مکان میں رکھے گا اور ہر مہینے جو اشرفیاں جمع ہوں گی وہ سب چور آپس میں بانٹ لیا کریں گے۔ سردار نے گدھے کو عالی شان مہمان خانے میں قالین بچھا کر ریشم کی ڈور سے باندھ دیا۔ رات بھر بادام اور پستوں سے گدھے کی خاطر تواضع کی گئی تاکہ 1000 اشرفیاں مل سکیں۔ سردار کی نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ صبح جب چڑیوں کے چہچہانے سے اس کی آنکھ کھلی تو وہ گدھے کی طرف بھاگا۔ وہ یہ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا کہ گدھے کی کارگزاری ویسی ہی تھی جیسے عام گدھوں کی ہوتی ہے اور اس کے ایرانی قالین کا ستیہ ناش ہو گیا تھا۔ سردار غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ علی بابا کو اس کی اس حرکت کا مزہ چکھایا جائے۔ ادھر علی بابا کو بھی اندازہ تھا کہ جب صبح ہوگی گدھے کی کارگزاری سامنے آئے گی تو چور ضرور بدلہ لینے آئیں گے۔ علی بابا نے ایک بکرا ذبح کر کے اس کی ایک آنت میں خون بھر لیا اور اپنے نوکر قاسم سے کہا کہ وہ اس آنت کو گلے سے لپیٹ کر اپنے کپڑوں میں چھپا لے اور جب علی بابا اس پر تلوار سے حملہ کرے تو وہ زمین پر گر کر مردہ بن جائے۔ اس کے بعد جب علی بابا اس کو چھڑی سے مارے تو وہ اٹھ کر دوبارہ کام میں لگ جائے۔ اچانک رات کے تیسرے پہر چور آدھبکے اور اس کے سردار نے کڑک کر علی بابا سے کہا، تو نے ہمیں دھوکہ دیا، آج تیری زندگی کا آخری دن ہے۔ علی بابا پر سردار کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا بلکہ ان کی خاطر میں لگ گیا۔ اس نے قاسم کو حکم دیا، قاسم ہمارے معزز مہمانوں کے لیے قورمہ بریانی اور مرغ مسلم تیار کرو۔ قاسم نے چوروں کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، حضور گھر میں تو صرف مسور کی دال ہے، ویسے ان کے منہ ایسے ہیں کہ مسور کی دال ہی مناسب رہے گی۔ کیا کہا نالائق، ہمارے مہمانوں کی بے عزتی۔ یہ کہتے ہوئے علی بابا نے تلوار سے قاسم کے گلے پر وار کیا۔ آنت میں بڑے خون کا فوارہ پھوٹ پڑا اور قاسم تیور کر زمین پر ہائے کہہ کر گر گیا۔ سردار نے گھبرا کر کہا، ارے تم نے اتنی سی بات پر اس غریب کا خون کر دیا۔ علی بابا نے کونے سے چھڑی اٹھاتے ہوئے کہا، حضور اس کی یہی سزا مناسب تھی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میرے پاس جادو کی ایسی چھڑی ہے جو مردے کو زندہ کر دیتی ہے۔ اتنا کہہ کر علی بابا نے قاسم کو چھڑی سے مارنا شروع کیا۔ چھڑی پڑتے ہی قاسم آنکھیں ملتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور اپنے کام میں لگ گیا۔ چور یہ منظر دیکھ کر سب کچھ بھول گئے اور علی بابا سے کہنے لگے کہ اگر وہ چھڑی انہیں دے دے تو وہ اس کی جان بخش دیں گے۔ چھڑی لے کر چور اپنے ڈیرے پر آئے اور سب سے پہلے انہوں نے چھڑی کا کرشمہ اپنی بیویوں پر آزمایا اور ایک ایک کر کے سب کو مار ڈالا اور پھر ان کو زندہ کرنے کے لیے لاشوں کو چھڑی سے پیٹتے لگے۔ جب لاشوں میں کوئی جنبش نہیں آئی تو انہوں نے غصے سے اپنے سر پیٹے۔ اگلے دن چور غصے سے تل ملاتے ہوئے علی بابا کی تلاش میں نکل پڑے۔ علی بابا کو اندازہ تھا کہ چور اس کی تلاش میں ضرور آئیں گے۔ اس نے قاسم سے کہا کہ نزدیکی قبرستان میں اس کو گڑھا کھود کر دفنا دے، لیکن قبر میں ہوا کے لیے ایک سوراخ بنا دے۔ ڈاکو جب علی بابا کے گھر پہنچے اور قاسم نے روتے ہوئے علی بابا کے انتقال کی خبر سنائی تو ان کو یقین نہیں آیا اور خود خبر دیکھنے کے لیے جا پہنچے۔ جب وہ وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ قبر سے دھواں نکل رہا ہے۔ سردار نے کہا، اوہو دیکھو اس مکار کا حساب کتاب ہو رہا ہے اور فرشتے درے لگا رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب دھواں نکلنا بند ہو گیا تو ایک چور قبر میں جھانکنے لگا۔ جیسے ہی چور جھکا علی بابا نے
پسی ہوئی لال مرچیں اس کی آنکھوں میں جھونک دی۔ چور سمجھ گئے کہ علی بابا ڈرامہ کر رہا ہے۔ انہوں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی قبر کھلی علی بابا کود کر بھاگا، لیکن چوروں نے اسے قابو میں کر لیا اور ایک بوری میں بند کر کے دریا میں پھینکنے چل دیے۔ راستے میں ان کو ایک خوبصورت ہرن نظر آیا اور وہ بوری کو ایک پیپل کے درخت کے تنے سے لٹکا کر ہرن کے پیچھے بھاگے۔ ادھر پیپل کے پیڑ کے نیچے سے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کا ریوڑ لے کر گزرا۔ بوری کو ہلتا جلتا دیکھ کر پہلے تو وہ ڈر گیا، پھر کچھ نزدیک گیا اور بوری کا منہ کھول دیا۔ علی بابا نے چرواہے کو اپنی داستان سنائی۔ چرواہے کو بھی ایک ساتھی کی ضرورت تھی، اس لیے دونوں نے طے کیا کہ وہ آئندہ مل کر بھیڑیں چرائیں گے۔ دونوں نے مل کر بوری میں پتھر اور لکڑی کے ٹکڑے بھرے اور بوری کا منہ اچھی طرح بند کر کے اس کو درخت کے تنے سے لٹکا دیا۔ چور جب واپس آئے تو بہت غصے میں تھے کیونکہ ہرن ہاتھ نہیں لگا تھا۔ پہلے تو انہوں نے بوری کو ڈنڈوں سے خوب پیٹا اور پھر اس کو دریا میں پھینک آئے۔ کچھ عرصے بعد چور ایک واردات کر کے شام کے وقت واپس آ رہے تھے کہ ایک پہاڑی کے دامن میں علی بابا کو بھیڑیں چراتے دیکھا۔ سردار نے چلا کر کہا، ارے یہ تو ہے یا تیرا بھوت؟ ہم نے تجھے دریا میں پھینک دیا تھا۔ علی بابا نے عاجزی سے کہا، سرکار یہ آپ کا غلام ہی ہے، آپ نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، میری تو کایا ہی پلٹ گئی۔ دریا کی تب میں بھیڑوں کے کئی ریوڑ چر رہے تھے، میرے پاس ڈنڈا نہیں تھا اس لیے میں چند بیڑے ہی ہانک سکا، یہ وہی بیڑے ہیں۔ یہ سنتے ہی چور خوشی سے اچھل پڑے اور درخت پر چڑھ کر شاخوں سے بڑے بڑے ڈنڈے بنانے میں جٹ گئے۔ سب سے پہلے سردار ڈنڈا لہراتا ہوا دریا میں کودا۔ جب وہ ڈوبنے لگا اور مدد کے لیے ہاتھ پانی سے باہر نکالا تو باقی ساتھی سمجھے کہ وہ ان کو بھی آنے کی دعوت دے رہا ہے، اور یوں وہ بھی ڈنڈے لے کر دریا میں کود کر ڈوب گئے۔ آخر علی بابا کو چوروں سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی کی بات پہ اندھا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اپنے دماغ سے بھی کام لینا چاہیے۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔